کہ اجمیر میں موجود آرام فرما رہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر دشمنان اسلام نے نظر ڈالی۔ 100 سال سے لکھی ہوئی کتاب پر بھروسہ ہوا، 800 سال سے سونے والے آرام کرنے والوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ 100 سال سے کسی نے کتاب لکھ دیا تو اس پر بھروسہ ہو گیا، چلو اب اس پر تفتیش کرتے ہیں، جگہ کا سروے کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، یقیناً ہماری بھی اس میں غلطی ہے۔ ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر شریعت کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی 2 سال 3 سال پہلے ہم چنئی جماعت میں گئے تھے تو وہاں حضرت تمیم انصاری رضی اللہ عنہ کی مزار پر جانے کا موقع ملا، تو وہاں ہماری یہ خوش فہمی تھی کہ سب ٹھیک ہی ہوگا، لیکن جب درگاہ کے اندر گئے تو لوگ سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ بہت سارے لوگ مزار کو سجدہ کر رہے تھے، غلطی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج چاند کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ، اللہ کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرنا ہی چاہتے ہو تو اللہ کو سجدہ کرو۔ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں مزار پہ سجدہ کر دیتے ہیں، ہماری غلطی ہے یہ۔ جہاں سر جھکانا تھا وہاں سر نہیں جھکایا، جہاں جھکنا تھا وہاں نہیں جھکے، جہاں نہیں جھکنا تھا وہاں اپنے سر کو ماتھے کو ٹکا دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستوں، فتوے کی ایک کتاب ہے فتاوی محمودیہ، بڑے بڑے اللہ والوں نے اس فتوے کی کتاب کو لکھا۔ اس میں ایک فتویٰ ہے، اگر کوئی شخص کسی مزار پر جا کر شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، اس بات کو غور سے سنو، اگر کوئی شخص کسی مزار کو جا کر شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع اس مزار میں آرام کرنے والوں کو دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع دیتے ہیں تو مزار میں آرام کرنے والے اولیاء کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں جاری سے ان کو خوش کرنے، ہمیں ان کو تکلیف دینے، ہمیں گئے تو کیا طریقے سے رہنا، وہاں طریقہ کیا جانے کا، وہاں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا، وہاں بیٹھنے کا طریقہ کیا، وہاں جا کو کیا کرنا، نہیں سیکھے ہم نہ ضرورت بھی نہیں پڑی۔ چلو کچھ لوگ سواریوں میں جا رہے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، چلو کچھ لوگ جھک رہے ہیں تو ہم بھی جھک جائیں گے، وہ سجدہ کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں گے۔ دیکھو ان کی طبیعت اچھی ہو گئی، دیکھو ان کو اولاد مل گئی، دیکھو ان کو مال مل گیا، دیکھو ان کی زمین بچ گئی۔ نہیں میرے دوستوں، ہم کو سیکھنا ہے، آداب سیکھنا ہے، اصول سے وابستگی کرنا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین اولیاء سے بھری پڑی ہے، ہندوستان کی سرزمین میں کئی اولیاء اکرام ہیں، اور شاعر کہتے ہیں ولی کی نگاہوں میں تاثیر دیکھی۔ کس کی نگاہوں میں؟ ولی کی نگاہوں میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولی کی نگاہوں میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر اللہ کو اولیاء پسند نہ ہوتے تو قرآن میں اللہ ایک حصہ نازل نہ کرتا۔ الا ان اولیاء اللہ، سنو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اللہ کے ایسے دوست ہیں جن کو دنیا کے نقصان سے کوئی خوف نہیں ہوتا، اور آخرت کے نقصان سے بھی کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ اور غم زدہ نہیں ہوتے، وہ کچھ لٹ گیا کوئی غم زدہ نہیں ہوتے، کچھ چلا گیا خوف زدہ نہیں ہوتے، دنیا کے چلے جانے سے خوف نہیں آتا، آخرت کے کچھ کمی پیشی سے ان کو خوف آ جاتا ہے، کہیں میرا ایمان کمزور نہ پڑ جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، انہی میں سے ایک اللہ کے ولی، اجمیر میں آرام کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، عرف میں تمام لوگ ان کو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غریب نواز کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور ان کا نسب کیا، ان کا حسب کیا، ان کا خاندان کہاں سے جا کے جڑتا ہے، یہ سب جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ جب نہیں جانیں گے تو اہمیت دلوں میں نہیں آتی۔
ان کا نام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام خواجہ غیاث الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام خواجہ محمد حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سلسلہ نسب جا کے جڑتا ہے کربلا کے شہید حضرت امام حسین رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ سے، اور ان کے والد حضرت امام علی رضی اللہ عنہ، ان کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ۔ خاندان حضور کا، حضور کی اولاد میں سے اولاد کی اولاد، حضور کے چچا کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سلسلہ کہاں کو جا کو لگیا؟ حضرت امام علی کو لگیا۔ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے والد کا نام، دادا کا نام، لاسٹ پردادا کا نام، اس سے اوپر والے دادا کا نام معلوم؟ ہمیں جانتے بھی ہیں کہ ہم سے 5 سے 6 سر میں کوئی مسلمان تھا بھی یا نہیں بھی، مسلمان تھا کہ نہیں تھا یہ معلوم نہیں ہمیں۔ کتابوں میں لکھا ہے اس وقت ہندوستان میں 60% اگر مسلمان ہیں تو وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ انہی کی وجہ سے آج مسلمان ہیں اتنے، ان کی محنتوں کی وجہ سے ہے، ان کی کوششوں کی وجہ سے ہے۔ افسوس اس بات کا کہ اس امت کے افراد نے ان کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ رات کے 3 بجے ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ رات کے 3 بجے ماں کے گھر آ رہے ہیں، دروازے کو کھٹ آ رہے ہیں۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ فجر کی نماز پڑھ کر آتے تھے، آج اتنا جلدی کیوں آ گئے؟ تو حضرت نے جواب دیا ماں پہلے دروازہ تو کھولیے، میں نے ایک حساب لگایا ہے، میں وہ حساب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کون سا حساب؟ بینک بیلنس کا حساب نہیں، پیسوں کا حساب نہیں، جائیداد کا حساب نہیں، پراپرٹی کا حساب نہیں۔ حساب کون سا تھا؟ جب اندر گئے تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا حساب ہے؟ اتنی جلدی آ گئے، وہ بھی تہجد کے وقت میں آ گئے، بتاؤ کیا حساب ہے؟ ماں میں یہ حساب لگا رہا تھا کہ میری اپنی کوشش کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوا۔ ماں نے پوچھا اچھا بتاؤ بیٹا کتنے لوگوں پر تم نے محنت کی؟ ماں آپ کی دعا سے میں نے 17 لاکھ مسلمانوں پر محنت کر کے ان کے ایمان کو مضبوط کیا، اور 7 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ یہ ہے حضرت خواجہ معین الدین حضرت بندے نواز غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے مزاج۔ یہ ہمارے ہندوستان کے لوگ سمجھے نہیں، ان کو جا کے شرک کیے، بدعت کیے، نئی سو رسومات کو زندہ کیے۔ یقیناً فتاوی محمودیہ میں علماء اکرام نے فتویٰ لکھا ہے اگر کوئی کسی مزار میں جا کر غیر غلط کام کرتا ہے، میوزک بجاتا ہے، سجدے کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے اس ولی کو اس کی اطلاع دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اولیاء کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم جا کر ان کو خوش نہیں کر رہے، ان کو دعا نہیں دے رہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی آرزو نہیں رکھتے، بلکہ الٹا جا کر ان کو ہم تکلیف دیتے ہیں۔ سراسر غلط ہے، سراسر بدعت ہے، سراسر ظلم ہے یہ۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے کہا شرک ظلم عظیم ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستوں؟ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر اپنے دوستوں کی، اپنے اولیاء کی تعریف فرمائی، الا ان اولیاء اللہ، سنو یہ جو اللہ کے دوست ہیں نا، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ کون ہے اولیاء؟ یہ وہ اولیاء ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کی ذات پر مکمل ایمان لے کر آنے والے، یہ تقوی اختیار کرنے والے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی اللہ نے خوشخبری دی، آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلتی نہیں، اللہ کی بات میں تبدیلی آتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، میں اور آپ نہیں، یہ اولیاء کامیاب ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جب بات نظام الدین پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے، آنکھ اٹھاتا ہے، تب بھی ہم بات کریں گے۔ جب تبلیغی بھائیوں پر کوئی بات کرتا ہے تب بھی ہم بات کریں گے، آواز اٹھائیں گے۔ جب کوئی ہماری درگاہ پر بات کرتا ہے تب بھی ہم آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ درگاہ کا تعلق مسلمانوں سے ہے، دعوت و تبلیغ کا تعلق مسلمانوں سے ہے، خانقاہوں کی نظام کا تعلق مسلمانوں سے ہے، یتیم خانوں کا تعلق مسلمانوں سے ہے، مدرسے کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ ہم الگ نہیں، ہم ایک ہیں۔ اگر کوئی دشمن ہمارے اوپر آنکھ اٹھاتا ہے تو ہم سب مل کر آواز دیں گے اور آواز اٹھائیں گے اور سوال کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ہندوستان کے آئین کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں میرے دوستوں؟ ماں سے آ کر کہا، والدہ میں نے ایک حساب لگایا ہے، میں نے اب تک جتنی زندگی گزاری اس میں میں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے 17 لاکھ مسلمانوں پر محنت کی، ان کے ایمان کو مضبوط کیا اور 7 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخلہ کروایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے کسی کردار سے، ہمارے کسی اخلاق سے کوئی مسلمان ہوا ہے آج تک؟ دنیا کو نہیں، اپنے نبی کے اخلاق کو پیش کرو، گریبان مت پکڑو، زبردستی مت کرو، تم اخلاق کو پیش کرو، اللہ ان کو مجبور کر دے گا، وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیں گے۔ آج تک جتنے بھی اسلام قبول کیا ہے وہ زبردستی اسلام قبول نہیں کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر کوئی زبردستی آیا ویسا ہی واپس چلا جائے گا، لیکن جو بھی مسلمان ہوا ہے وہ اسلام کے کسی نہ کسی اوصاف کو دیکھ کر مسلمان ہوا ہے۔ کوئی مسلمان ہوتا ہے تو وہ وضو کے طریقے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ کوئی مسلمان ہوا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمان جب پیشاب پاخانے کی ضرورت کو جاتے ہیں تو پانی سے دھوتے ہیں، یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ کوئی مسواک کی اہمیت کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو سن کر مسلمان ہو گیا کہ اسلام اتنا اچھا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو بھی ہٹانے کی تعلیم دیتا ہے، یہ سن کر مسلمان ہوا ہے۔ زبردستی نہیں ہوا، اسلام کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ بھی تھوڑا کوشش کریں، ہم اپنے نبی کے اخلاق کو پیش کریں، اسلام کے اوصاف کو پیش کریں، اسلام کے اوصاف کو پیش کریں۔ اعلیٰ درجہ ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور اس کے تقاضوں پر چلنا، اور ادنا درجہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ ہمارے گلیوں کو دیکھو، دودھ کی پڑیاں، دودھ کے پیپر، دودھ کے کور باہر پھینک دیتے ہیں، سامان کا کچرا باہر پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈالنے تک کی توفیق و ہدایت نہیں ہوتی ہم کو۔ ہم اتنے نفیس مسلمان ہیں، ہم کپڑے تو اچھے پہننا جانتے ہیں لیکن کچرے کو کہاں پر پھینکنا وہ نہیں جانتے۔ اتنا پیارا اسلام لے کے آئے تھے ہم، اتنا پیارا کلمہ پڑھے، لیکن چلنا نہیں آتا۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے ہم لوگوں کو محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے ہمیں درگاہوں سے کیا تعلق ہے، ہمیں مزار کے بارے میں بات کرنے سے کیا تعلق ہے۔ نہیں میرے دوستوں، کہیں نہ کہیں اس سے ہمارا تعلق ہے۔ میں نے ابھی کہا 17 لاکھ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا، 7 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا۔ آج 60% اگر ہندوستان میں مسلمان ہیں تو وہ حضرت غریب نواز کی بدولت ہے، ہندوستان کے سلطان ہیں، غریب نواز کی بدولت ہے۔ آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے، اسے اپنے دل میں بسانا چاہیے۔ جاؤ مزار کو جاؤ، درگاہوں کو جاؤ، کوئی غلط بات نہیں، لیکن صحیح طریقے سے جاؤ، بے ادبی مت کرو، اپنے سر کو کہیں مت جھکا دینا، اپنے مونڈھوں کو کہیں مت جھکا دینا۔ آپ کھڑے رہو، دعا کرو، ان کی مغفرت کی دعا کرو، اپنی مغفرت کی دعا کرو، ہدایت کو مانگو، اللہ سے مانگو۔ شرک میں مبتلا مت ہونا، بدعت میں مبتلا مت ہونا، طرح طرح کی غیر غلط روایات اور رسومات میں مبتلا مت ہونا۔ شریعت کے پاس و لحاظ کے ساتھ درگاہ کا جا کر آپ زیارت کر کے آؤ، یہ ہے صحیح طریقہ۔ جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے خبر والوں تم کو سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، ہماری بھی اللہ مغفرت کرے، پہلے ہماری مغفرت کرے پھر تمہاری مغفرت کرے۔ وانتم سلفنا ونحن بالاسحر، تم پہلے چلے گئے، بعد میں ہم بھی جانے والے ہیں۔ پڑھتے نہیں پڑھتے دعا، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اس لیے آپ آج سے ارادے کریں،
سب کی خواہش ہوتی ہے اولیاء کی مزارات کو جا کر ان کی زیارت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن پاس و لحاظ رکھ کر جانا چاہیے، ورنہ اگر وہاں پر اللہ کے ولی کو ہم تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس کا حساب بھی اللہ ہم سے لیتا ہے۔ وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ کریں گے نبی انشاءاللہ، اچھے طریقے سے جائیں گے، اچھے انداز سے جائیں گے، شریعت کا پاس و لحاظ کریں گے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں درگاہوں کا دیدار کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جو مزار میں آرام کر رہے ہیں، کیا کبھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم نماز چھوڑ کر مجھے آ کر دیدار کرو، میری زیارت کرو؟ انہوں نے کبھی کہا تھا؟ انہوں نے کبھی اپنے قول میں کہا تھا؟ کوئی کتاب میں لکھا ہے کہ تم نماز چھوڑ کے مجھے زیارت کرو؟ ارے مسجد بازو رہتی ہے، نماز کو جاتے نہیں؟ خود طواف کرتے رہتے ہیں درگاہ کا، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ جہاں اللہ جنت کی خوشی رکھی، خوشبو رکھی، وہاں جاتے نہیں۔ جہاں شریعت کا پاس و لحاظ ختم ہو رہا، اس میں معاون بن رہے ہیں۔ اس چیزوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آپ فرماتے ہیں، من عادی لی ولیًا، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی، فقد آذنتہ بالحرب، وہ تیار ہو جائے میرے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ کا اعلان ہے یہ۔ کوئی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے کیا؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی للکار سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر میرے ولی کو تکلیف دیں گے تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیچھے بولتے ہیں نا، پیچھے بولتی، نماز پڑھتی پیچھے بولتی، مؤذن کی اذان بھی سنتی پیچھے بولتی، کیا رہے انہیں؟ کیا رہے کریاس ہو؟ کون رہے انہیں؟ یہ طریقہ ہے ہمارا بات کرنے کا؟ کس کے غلام تھے آخر امام مؤذن؟ آپ کے پیسوں کے، آپ کے دکان کے نہیں، اللہ کے گھر کے غلام ہیں۔ اللہ کے گھر میں نماز پڑھاتے ہیں، اللہ کے گھر میں اذان دیتے ہیں۔ کسی بھی عوام کو، کسی بھی مصلی کو بے ادبی سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اللہ کو جواب دینا پڑے گا اس کو۔ کتنی بار اذان نہیں سنی مؤذن کی آپ نے؟ کتنے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ اسی کے پیچھے جا کر غیبت کرتے ہو، اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہی فرمایا اللہ نے، من عادی لی ولیًا، اگر میرے دوست کو تکلیف دو گے میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھو، اپنے خوابوں میں اللہ ڈرائے گا آپ کو، خوابوں سے ڈرا کر نیند خراب کر دے گا آپ کی اگر اللہ کے دوستوں کو تکلیف دو گے۔ چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، کسی بھی ولی کو آپ تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہ مطلب ہے کہنے کا۔ میں بات کر رہا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس ملک کے بلکہ اطراف و اکناف کے ممالک کے بھی وہ سردار رہے ہیں۔ ہندوستان میں دین کیسے پہنچا؟ ہندوستان میں دین پہنچا، صحابہ پہلے ہندوستان کو آئے، اور صحابہ کے ذریعے سے اولیاء پیدا ہوئے، اللہ کے دوست پیدا ہوئے۔ ان اولیاء کرام نے اپنے دل و جان سے محنت کی، تب جا کر کہیں نہ کہیں اتنے مسلمان ہوئے۔ آج تقریباً 30 سے 35 40 کروڑ اس ہندوستان میں مسلمان ہیں، تو پھر یہ اولیاء کرام کی کرامات اور ان کی محنت، ان کی جستجو، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرتے تو شاید اتنے فیصد مسلمان نہ ہوتے۔ دعوت و تبلیغ کا کام 100 سال کا نہیں، 1400 سال کا ہے میرے دوستو، 1400 سال کا، 100 سال کا کام نہیں ہے۔ لیکن صورت بدلتی رہی ہے، ہر دور میں، ہر صدی میں صورت بدلتی رہی ہے، شکل بدلتی رہی ہے، لیکن کام ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو پہنچانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آج میرے پوری